إياك نعبد وإياك نستعين۔ جہاں تک میاں صاحب کے دو سوال کے کئی دفعہ ایک سوال آ جاتا ہے اور میں آگے سے کہہ دیتا ہوں کہ نماز کے بعد ملیں، تو مختلف نوعیت کے سوالات سامنے آتے ہیں۔ کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ شیئریبل نہیں ہوتے، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ لینتھی ہوتے ہیں، کافی اس کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے، تو اس بنیاد پہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی بعد میں مل کے اس کی مکمل ڈیٹیل اور وضاحت ہم بیان کر دیتے ہیں۔ جہاں تک تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کا تعلق ہے ان کے دوسرے سوال کا، تحیۃ المسجد، تحیہ کا لفظی معنی ہے تحفہ اور گفٹ۔ تحیۃ المسجد کا معنی ہوا مسجد کا تحفہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، تم میں سے جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے، 2 رکعت لازمی اس کو پڑھنی پڑے گی، اس کے بعد وہ بیٹھے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، خطبہ جمعہ، ایک بندہ آیا ایسے ہی بیٹھ گیا، اللہ کے نبی نے اپنی بات روک کے اس بندے سے پوچھا اصلیت رکعتین، آپ نے 2 رکعت پڑھ لی؟ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں نہیں اللہ کے نبی میں نے نہیں پڑھی۔ تو اللہ کے نبی نے اس کو کہا کہ کھڑا ہو جا، 2 رکعت پڑھ لے، مختصر پڑھ لے لیکن پڑھے ضرور۔ تو اس قدر اللہ کے نبی نے اس کا اہتمام کرایا ہے، لہٰذا ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یعنی بندہ جب مسجد میں آئے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا، یہ اللہ کے نبی کی تاکیدی احکامات میں سے ہے۔ دوسرا، جہاں تک تحیۃ الوضو کا تعلق ہے کہ بھئی تحیۃ الوضو، تو تحیہ کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا تحفہ، وضو کا معنی وضو کرنا، یعنی وضو کا تحفہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بندہ جب وضو کرے، جب بھی کسی بھی وقت کرے تو وہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ اس حوالے سے کوئی تاکیدی حکم نہیں ہے، جیسے نماز کے متعلق، مسجد میں داخل ہونے کے متعلق میں نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی کی حدیث بیان فرما دی۔ وضو کے متعلق ایسا نہیں ہے کہ جو بندہ وضو کرے تو لازماً وہ 2 رکعت پڑھے گا، یا اللہ کے نبی نے یوں کہا ہو کہ جب بھی تم میں سے کوئی بندہ وضو کرے تو وہ 2 رکعت پڑھے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ البتہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام معراج والی رات وہ جنتوں کا سیر ان کو کرایا گیا، تو اللہ کے نبی نے اپنے سے آگے آگے قدموں کی آہٹ سنی۔ تو جبریل سے پوچھتے ہیں جبریل یہ قدموں کی آہٹ کس کی ہے؟ تو اللہ کے نبی سے جبریل نے کہا کہ یہ بلال ہیں رضی اللہ عنہ، زمین پر چل رہے ہیں لیکن قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو بہت اونچا، اچھا، بہتر سمجھا، اور جب آئے تو اللہ کے نبی نے بلال سے پوچھا کہ بلال کیا ایسا عمل کرتے ہو، کون سا ایسا عمل ہے کہ میں نے جنت میں اپنے سے آگے آگے آپ کے قدموں کی آہٹ اور آواز سنی ہے؟ تو بلال نے کیسے کہا کہ مجھے تو اور کچھ معلوم نہیں ہے، البتہ ایک بات ضرور ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت پڑھتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے اس کی تصدیق کی کہ یہی وہ عمل ہے، تو لہٰذا یہ ایک فضیلت اس کی موجود ہے، لیکن کوئی تاکیدی حکم نہیں ہے کہ جب بھی کوئی شخص وضو کرے گا تو لازماً وہ 2 رکعت پڑھے۔ جیسے نماز میں داخل ہو کر بیٹھنے سے پہلے کے حوالے سے اللہ کے نبی کی حدیث اور ان کا فرمان موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی دعا کرتے ہیں کل جو انتخابات ہوئے ہیں، یا اللہ ہمارے اس ملک کے اوپر اس شخص کو حکمران بنا دے جو واقعتاً اس قوم اور اسلام کا خیر خواہ اور اس سے محبت کرنے والا ہو۔ الہی ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یا اللہ ہمارے اوپر وہ شخص نہ مسلط کرنا جو نہ ہمارے متعلق تجھ سے ڈرتا ہے اور نہ ہمارے ساتھ پیار اور محبت رکھنے والا۔ الہی تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اس قوم کے اوپر رحم فرما اور وہ حکمران ہمیں عطا فرما جو واقعتاً اس قوم کے جو مظلوم ہے، جو مقہور ہے، جو مجبور ہے، جن کے ساتھ زیادتیوں پہ زیادتیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ الہی تجھ سے دعا کرتے ہیں، اور یہ حکومت دینا یہ تیرے ہی ہاتھ میں ہے، یا اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اس شخص کو حاکم بنا دے جو واقعتاً تجھ سے ڈرنے والا ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔